ہائی، میرا نام ڈاکٹر پیٹرک ہے۔ آج ہم ہند و پاک میں رہنے والے جو مسیحی ہیں ان کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے۔ کیا یہ اسی دھرتی پہ رہنے والے لوگ ہیں یا یہ کسی دوسری سرزمین سے آئے، کسی دوسرے سیارے سے آ گئے؟ کیا یہ خلائی مخلوق ہیں؟ کیونکہ جس طرح کا رویہ مسیحی قوم کے ساتھ خصوصی طور پہ اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ پاکستان میں رکھا جاتا ہے، اس کے پیش نظر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان کے حقوق کی پامالی کیوں کی جاتی ہے اور یہ اتنا جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے تو ہمیں تاریخ کے اوراق میں جانا ہوگا اور اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ 16ویں صدی میں جب برٹش لوگ ہندوستان میں آئے تو ان کے بعد پھر 17ویں صدی کے قریب مشنریز جو تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے پیغام انجیل پھیلانا شروع کیا۔ پیغام انجیل لوگوں نے سنا اور اس کو قبول کیا اور پھر ان کے ساتھ مل کے یہ تحریک چلی اور مسیحت ہندوستان میں پھیلی۔ 1947 کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے، پاکستان قائم عمل میں آیا اور یہ لوگ جو ہیں یہ بٹ گئے، تو اس وقت بھی جو مسیحی لوگ ہیں خصوصی طور پہ وہ انہی جگہوں پہ رہتے تھے جن جگہوں پہ وہ شروع سے رہتے تھے، ان کے آبا و اجداد۔ انہوں نے کسی اور جگہ سے ہجرت نہیں کی۔ دادا پر دادا اور ان کے دادا پر دادا انہی جگہوں پہ رہتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہندوستان میں ہیں اور جو پاکستان میں ہیں وہ دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اس دھرتی پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس دھرتی کا آپ ذکر کریں، ان کے حقوق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جو باہر سے آئے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اس چیز کا موازنہ کریں کہ جو مسیحی لوگ ہیں ان کے حقوق کیوں ان کو نہیں مل رہے۔ وہ پاکستان میں خصوصی طور پہ دوسرے درجے کے شہری کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اب اس چیز سے کافی لوگ وہ اگری نہیں ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ پاکستان میں مسیحی لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء بیچ نہیں سکتے، وہ ریسٹورنٹس نہیں کھول سکتے۔ اگر وہ کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے بیٹھیں تو اگر ان ریسٹورنٹس والوں کو یہ معلوم ہو، خاص طور پہ پنجاب میں، کہ یہ مسیحی لوگ ہیں تو ان کے رویے فوراً بدل جاتے ہیں اور کئی علاقوں میں تو وہ برتن بھی توڑ دیے جاتے ہیں جن برتنوں میں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمال بات ہے۔ اور دن رات ہمارے سیاستدان، صحافی حضرات اور کئی اور حضرات جو کہ معاشرے میں جن کی عزت ہوتی ہے وہ یہ راہ گلابتے ہیں پاکستان میں کہ بھائی حقوق برابر ہیں، حقوق برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت پسندانہ ہو کے یہ بات سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، جاننی ہوگی کہ جو بات ہم کریں اس میں سچائی کا عنصر بھی موجود ہو۔ ابھی ریسنٹلی میری نظر ایک ویڈیو پہ پڑی، اوریاں مقبول جان صاحب اس میں فرما رہے تھے کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے اس میں ہم اقلیتوں کا خیال کیوں کریں؟ ہمیں کیا لینا دینا؟ کیا یورپ یا کیا امریکہ یا دوسرے جو بھی بر اعظم ہیں ان میں مسلمز کا خیال رکھا جاتا ہے جب سلیبس بنایا جاتا ہے؟ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کے دل کی کینہ اس سے ظاہر ہوتی، اس سے
تعلیمی نظام کا کوئی تعلق نہیں. آپ دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں مذہب کو کوئی اہمیت حاصل نہیں جب سلیبس بنایا جاتا ہے. اوریہ مقبول جان صاحب ایک صحافی ضرور ہیں، لیکن وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں تھے، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کوئی ایسے انسان نہیں کہ جن کی آرٹیکلز لکھے جاتے ہوں بکس کے اندر، اخباروں میں آرٹیکل لکھتے ہیں. ہم ان کی بات کو اتنا وزن دے نہیں سکتے. ان کے کہنے پہ نظام تعلیم نہیں بنے گا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو پاکستان میں، جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا ہو سکتا ہے انہوں نے ہجرت کی ہو. تو لیکن جو مسیحی لوگ ہیں وہ اسی دھرتی پہ رہنے والے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس دھرتی کے. تو یہاں پر ان کے دل کی جو کینہ ہے اس کو ہم نہیں مان سکتے سلیبس بناتے ہوئے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رویہ پاکستان میں مسیحی لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، میں یہاں ہندوستان کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ مکمل طور پہ اچھا رویہ رکھا جاتا ہے. وہ فرسٹ لیول سٹیزن ہیں. ہندوستان میں کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ نہیں انہوں نے تو اقلیتوں کو ایک سائڈ پہ رکھا ہے. ہندوستان کا صدر اقلیتی برادری سے بنتا ہے اکثر، تو اور مسیحی لوگوں کو تو بہت حقوق حاصل ہے وہاں پر. تو یہاں پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آئے دن ہم سنتے ہیں کہ کسی چرچ پہ حملہ ہو گیا. ابھی ریسنٹلی کچھ نرسوں نے ایک ہسپتال کے چرچ پہ قبضہ کر لیا، جا کے قابض ہو گئیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا بعد میں. کیوں؟ کیا وہ اس چرچ کی مالک تھی؟ کیا ان کے حقوق زیادہ تھے؟ اگر یہی کام کسی مسیحی نرس نے کیا ہوتا تو وہ آج بھٹی میں ہوتی، وہ جل رہی ہوتی وہاں پر. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز پہ غور کرنا ہوگا تمام سیاستدانوں کو، کیونکہ یہ چیز مسیحی قوم کو خصوصی طور پہ اس چیز پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ مجموعی ہجرت کر جائیں اس ملک سے. اس ملک سے مجموعی طور پہ ہجرت کر جائیں. اس ہجرت والی چیز کو میں ایک شعر میں بند کروں گا کہ زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ رکھ جائے گا. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز آپ ہمیں اتنا مجبور نہ کریں مسیحی قوم کو کہ وہ اس چیز پہ مجبور ہوں کہ وہ دوسرے جو راستے ہیں وہ دیکھنا شروع کریں. مسیحی لوگ اسی طرح سے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح سے اکثریت کے لوگ کردار ادا کرتے ہیں. کوئی مسیحی آپ کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں ملے گا کہ جو ملک کے خلاف جاتی ہو. آپ نے کسی دہشت گرد کو مسیحی نہیں دیکھا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ مسیحیوں کی عزت میں اتنی کمی رکھی گئی ہے کہ جو سٹیج پہ ناچنے والی رقاصائیں ہیں ان کو عزت سے پکارا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے. ٹی وی پروگرامز میں بیٹھے ہوئے ان کو عزت دی جاتی ہے. اور مسیحی شخص جو کہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، آپ کے ملک میں مکینک ہے، صفائی کرنے والا ہے، اور انجینئر بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، ان کو عزت نہیں دی جاتی. ان سے آپ تعصب کرتے ہیں. کئی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ پاکستان میں مسیحی لوگ رہتے ہیں یا دوسری اقلیتیں رہتی ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آپ کو مسیحی لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو برابری کی بنیاد پہ لانا ہوگا. وہ فرسٹ ریٹڈ سٹیزن ہیں. وہ امریکہ میں جاتے ہیں یا وہ یورپ میں جاتے ہیں تو ان کے جو کوٹ ہیں، ان کے جو لباس ہیں، ان پہ بھی پاکستانی ستارہ لگا ہوتا ہے. وہ بھی پاکستانی ہیں. آپ کو اس چیز کے لیے ان کو بھی اپنے دلوں میں بسانا ہوگا. ان کے ساتھ برادری جو ان کی ہے اس تعصب کو ختم کرنا ہوگا کہ یہ ایک مختلف برادری ہے، یہ مختلف لوگ ہیں. نہیں، ایسا نہیں رکھنا ہوگا. ان کے ساتھ آپ اپنا محبت کا رویہ رکھیں اور اس چیز کو بار بار اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ ہم سے الگ نہیں ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں،
وہ بھی پاکستان کی ترقی میں ویسا ہی کردار ادا کرتے ہیں جس طرح سے دوسرے لوگ کردار ادا کرتے ہیں. اور جتنے لوگ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس چیز میں کردار ادا کرنا ہوگا. ان کی دلوں کی کینہ سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. اور یا مقبول جان ہوں، ارشاد بھٹی صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کے منہ سے تعریفی کلمات مسیحی لوگوں کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے یا اقلیتوں کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے. اور وہ کبھی یہ بھی نہیں چاہتے کہ اقلیتی لوگ کسی اچھی جگہ پہ آئیں. آپ جتنے ٹی وی اینکرز دیکھیں یا ٹی وی پروگرامز دیکھیں، کسی میں کوئی بھی قابل ذکر جو ہستی ہے وہ اقلیت سے تعلق نہیں رکھتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی لوگ کسی قابل نہیں ہیں، ان کا تعلیم میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا طب میں کوئی حصہ نہیں ہے پاکستان کی، خصوصی طور پہ پاکستان کی طب میں، تعلیمی میدان میں، جبکہ تمام تعلیمی بڑے بڑے ادارے، اچھے اچھے ادارے جو ہیں وہ مسیحی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سارے سیاستدان انہوں نے وہیں سے پڑھا. تو اس چیز کے اوپر تو بحث کرنا ہی ایک فضول سی بات ہے کہ تعلیم میں کوئی کردار ہی نہ ہو مسیحی لوگوں کا. تو میں اس ویڈیو کے تھرو یہ میسیج پہنچانا چاہتا تھا کہ آپ اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے دلوں کو بدلیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ترقی و کامرانی کا دور ہے. ان چیزوں کو آپ غور میں لائیں اور سب کو ان کے حقوق دیں اور سب سے پیار و محبت سے پیش آئیں اور ایک ساتھ مل جل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.